بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق حیدر میں ٹیسٹ ہوگا. بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق حیدر میں ٹیسٹ ہوگا. جو اس میں لے گا زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا. منافق کو سزا ملے گی علی کا دشمن ارسٹ ہوگا. ملنگ مولا علی کا لوگو جنت میں چیف گیسٹ مفتی کو بلایا تو ان نے مجلس کروائی. جب مجلس کروائی تو ان نے بولا کہ تمہاری مجلس کروانے کا کیا فائدہ کہ تم پورا سال ناچتے ہو اور تم ایک مجلس کروا رہے ہو. اس نے کہا کہ میں پورا سال اس مجلس کے لیے ناچتا ہوں. پر مولا علی نے بھی فرمایا تھا کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا ہر گھر کے اوپر علم ہوگا. پر اتنی فاشی پھیل چکی ہوگی کہ بہن کو بھائی کی اور بھائی کو بہن کی پہچان نہیں رہے گی. محرم میں نوح خان بھی ہوں ایک کیونکہ میں حافظ قرآن بھی ہوں تو نوح خان ہوتی ہوں ایک شاعر ہوتی ہوں. تو مجھے کافی جگہ پہ بلایا جاتا ہے کیونکہ تقریباً میں ایک جامعہ میں رہ کے آئی ہوں. تو کہیں جگہ پہ میں نے ممبر پہ بیٹھ کے مجلس بھی کیا. اس چیز کو اور اس چیز کو بہت الگ الگ رکھا ہے کیونکہ نہ میں مودت اہل بیت چھوڑ سکتی ہوں اور نہ میں یہ چھوڑ سکتی ہوں کیونکہ دونوں کو اکٹھے لے کر چل رہی ہوں. میں 7 سال کی عمر میں تھی جس ٹائم میں نے قرآن حفظ کیا تھا اور اس کے بعد مجھے دوبارہ 2 سال کے لیے میری والدہ نے جامعہ بھیج دیا کہ دوبارہ اس کو حفظ کرواؤ. پھر 2 سال لگا کے میں نے اور حفظ کیا. پھر میں ساتھ جامعہ میں بھی جاتی رہی کیونکہ میں عالمہ کا کورس بھی کرنا چاہتی تھی. تو عالمہ کا بھی کیا اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک ایسی کوئی چیز نہیں ہے اسلام کی ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جو میں نے پڑھی نہ ہو. آپ کی آواز بھی اچھی ہے, آپ شاعر ہیں, آپ کے تخیلات بھی اچھے ہیں اور بات کرتے چلیں تو آپ کا تمام تر جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک ڈیفرنٹ قسم کا ہے. یہ قسمت نوح خانی میں آزمائی جا سکتی تھی, شاعری میں آزمائی جا سکتی تھی, جو آپ شوبز میں آزما رہی ہیں, کیا کہیں گے؟ دراصل نا شوبز کی دنیا میرے لیے ایک الگ ہے. میں اس کو ایز اے ورک سمجھ کے چلتی ہوں, ٹھیک ہے. اور یہ میری مودت اہل بیت ہے, اس کو میں الگ سمجھ کے چلتی ہوں. یہ میری مودت ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی. رب کی ذات ہے نا, آپ سے خوش ہے. اگر نہ خوش ہوگا تو آپ کی رزق میں تنگی کرے. جب وہ خوش ہے آپ کو اتنا رزق اس سے زیادہ ڈبل دے رہا ہے. آپ عقیدے میں بھی اپنے پختہ ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کسی بھی انسان کے سوال کا جواب دینا پڑے گا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ وسیم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں وسیم شہزاد آفیشیل. اس وقت ہمارے ہمراہ ناران کی معروف اداکارہ وفا خان موجود ہیں جو ملتان میں اس وقت جو ہے وہ قیام کیے ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے چلیں محرم الحرام کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے. آرٹسٹ جو ہیں بہت سارے لوگوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں یہ سوال جو ہے وہ چمگوئیاں کرتا رہتا ہے کہ آرٹسٹ جو ہے وہ محرم کو کس طرح گزارتے ہیں, مجالس کیا ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمیں پس پردہ ان کی زندگی ہے وہ کیا ہے. اس وقت ہم ان کے گھر پر موجود ہیں وفا خان کے اور ان سے جانیں گے ان تمام تر سوالات کے جواب. وفا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم وفا, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. وفا, بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے سوال ذہن میں گردش کرتا ہے کہ جو اداکار ہیں ان کی لائف جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے پردے کے آگے, وہ پردے کے پیچھے کیا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں کہ آج کل لوگوں کو اس چیز سے مطلب ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کہ وہ بندہ جو ہمیں خوش کر رہا ہے کہ وہ سیڈ ہے کہ خوش ہے. بس ان کو اس چیز سے کہ خوشی ہوتی ہے, اس چیز سے مفاد ہوتا ہے کہ وہ ہمیں خوش رکھ پا رہا ہے کہ نہیں رکھ پا رہا. تو اسی لیے پردے کے پیچھے کی تو کوئی بات نہیں. انسان کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان اکٹھے لے کر چلتا ہے, وہ ہر ایک چیز شیئر کرنے کی نہیں ہوتی ہے. بٹ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لانے کی وجہ اگر ہم بنتے ہیں تو مولا نے اس چیز کو نا ایک ثواب میں لکھا ہے, صدقہ جاریہ لکھا ہے. تو ان کے چہرے کی تھوڑی بار بھی مسکراہٹ نا ہمارے لیے ایک ثواب ہوتا ہے, تو اس لیے ایکول ہوتی ہے. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے آپ کے گھر میں بھی مجالس کا اہتمام ہوتا ہے اور اس کے علاوہ سینہ کو بھی نوح خانی کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری رہتا ہے, کیا کہیں گے اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے کہ بہت سارے لوگ اس بات کو بھی سوچتے ہیں کہ تمام سال جو ہے یہ لوگ ایسے گزرتے ہیں, 10 سال میں یہ لوگ آ کے شریف بن جاتے ہیں. اس سوچ کو اور اس پوائنٹ آف ویو کو لوگوں کو کس طریقے سے جو ہے وہ ڈیفینڈ کریں گے, کیا کہیں گے؟ ایک نا وہ کوئی تھی خواجہ سرا تھے, تو ان نے ایک مفتی کو بلایا تو ان نے مجلس کروائی. جب مجلس کروائی تو ان نے بولا کہ تمہاری مجلس کروانے کا کیا فائدہ کہ تم پورا سال ناچتے ہو اور تم ایک مجلس کروا رہے ہو. اس نے کہا کہ میں پورا سال اس مجلس کے لیے ناچتا ہوں, اس مجلس کے لیے پیسے اکٹھا کرتا ہوں. تو اگر آپ کسی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, ایک عقیدہ ہے, آپ اس کو پختہ رکھو, ٹھیک ہے. اور کوئی آپ کیا لین دین ہے یہ کسی کو آپ نہ سوال جواب کرنے کے وہ نہیں ہو, ٹھیک ہے.
کیونکہ رب کی ذات ہے نا، آپ سے خوش ہے، اگر نہ خوش ہوگا تو وہ آپ کے رزق میں تنگی کرے، جب وہ خوش ہے آپ کو اتنا رزق اس سے زیادہ ڈبل دے رہا ہے، آپ عقیدے میں بھی اپنے پختہ ہو، تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کسی بھی انسان کے سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ لوگوں کے مائنڈ سیٹ ہے کچھ اس حوالے سے، اداکاراؤں کے بارے میں لوگ جو ہے وہ کچھ اچھا نہیں سمجھتے۔ بات اگر میں کروں مردوں کی تو ان کا تو گزارا ہو جاتا ہے۔ آپ ایک ناردرن ایریا سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس کے بعد بڑی بات یہ کہ آپ ایک خاتون ہیں۔ اس ایریے میں رہتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو اس جگہ پر آ کر اتنا منوایا، کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑا؟ ظاہری بات ہے، کسی جگہ انسان جاتا ہے، اگر کوئی نیو پروڈکٹ آتا ہے تو اس کو لانچ کرنے کے لیے بہت ہی محنت لگتی ہے۔ آئی تھنک کافی اس کو جگہ پہ ایک ہول سیل ریٹ پہ بھی یوں سیل کر کے اس کی ایک لانچ بڑھائی جاتی ہے، بٹ نہیں، میں نے خود کو فقط یہ چیز کے لیے نہیں کہ میں نے پیسہ کمانا ہے، میں نے یہاں پہ رشتے کمائے ہیں، اپنے سینئر سے رسپیکٹ کی ہے، یہاں پہ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ پیسے کے پیچھے بھاگنے سے آپ کو پیسہ ملتا ہے، پیسے کو پیسے کی جگہ چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ آپ اس فیلڈ میں آئی، میں نے بہت مشکل آئی، میں نے بہت مشکل سے خود کو منوایا، پر میں جب تک آئی میں نے دل میں کوئی کسی کے لیے میل نہیں رکھی، ہمیشہ سچے دل سے، صاف دل سے چلتی رہی۔ فقط مجھے نہیں پتا کہ مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کا دل صاف ہونا تو اللہ پاک آپ کی مدد کرتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ مجبوریاں جو ہے وہ انسان کو کھینچ تک کر شوبز تک لے آتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز لیے، انہوں نے یہی کہا کہ یہ مجبوری تھی۔ کیا آپ بھی کسی مجبوری کے تحت یہاں تک پہنچے؟ نہیں، دراصل میری فیملی آؤٹ آف کنٹری ہوتی ہے، مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے، بس یہ ایک میرا شوق تھا، اور میں اپنے شوق کو اس طرح ویسٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرا جو ٹیلنٹ تھا اندر، میں اس کو ویسٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، میں اس کو چاہتی تھی کہ میں اس کو نا ایک اچھی طرح سے لوگوں کے سامنے لاؤں اور میرا ایک نام بنے۔ مجھے اپنے مجھے نا ایک نام کا کریز تھا، تو اس کے لیے میں نے اپنے اگر ٹیلنٹ کو استعمال کیا، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی مجبوری ہے، مجبوری نہیں ہے۔ اچھا میڈم، یہ بھی بتائیے گا، آپ سے ہم کچھ سننا بھی چاہیں گے اس حوالے سے۔ سب سے پہلے تو معلوم ہوا کہ آپ کا شاعری سے جو ہے وہ بڑا گہرا تعلق ہے، تو کوئی اگر آپ ربائی یا کچھ بھی اس حوالے سے جو آپ کی لکھی ہوئی شاعری ہے، اس میں سے اگر آپ کوئی چند انتخاب جو ہے وہ ہمیں سنانا چاہیں ناظرین کو۔ جی، میں نے کالج لائف میں لکھی تھی ایک، مطلب کافی رباعیاں لکھی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو کسی کو امانت دی اور اس نے مجھے بولا کہ نیکسٹ آپ نے یہ رباعی نہیں پڑھنی، تو اس وجہ سے میں نے وہ رباعیاں دوبارہ نہیں پڑھی، کیونکہ جب مولا کے ماننے والوں کو ایک بات آ جائے نا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، تو وہ فقط رک جاتے ہیں۔ ہاں، ایک رباعی تھی جو میں نے کسی کو دی نہیں تھی، بٹ اس کے پیچھے بہت سے لوگ لگے ہوئے تھے۔ وہ رباعی کچھ ایسے ہے کہ بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق حیدر میں ٹیسٹ ہوگا، بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق حیدر میں ٹیسٹ ہوگا، جو اس میں لے گا زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا، منافق کو سزا ملے گی علی کا دشمن ارسٹ ہوگا، ملنگ مولا علی کا لوگو جنت میں چیف گیسٹ ہوگا۔ ماشاء اللہ، زبردست۔ اچھا، یہ بھی بات ہم نے سنا ہے، بلکہ معلوم بھی پڑتا ہے جس طریقے سے انسان بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے، کہ شاعر ہمیشہ تقریباً وہی بنتا ہے جس کو کوئی چوٹ لگی ہو یا جس کا محبت کے ساتھ کوئی گہرا تعلق ہو۔ کیا آپ کو بھی کسی کے ساتھ محبت ہوئی اور اس کے بعد جڑنے کے بعد یہ؟ جی، مجھے محبت ہے، مجھے محبت اہل بیت ہے، ماشاء اللہ۔ مجھے ان سے زیادہ نہ محبت کسی سے ہے، نہ ہو سکتی ہے، اور نہ میں سوچتی ہوں کہ مجھے کبھی ان سے زیادہ کسی سے محبت ہو سکے گی۔ محبت اہل بیت نے مجھے شاعر بنایا، محبت اہل بیت نے مجھے ایک نوا خان بنایا، کیونکہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہو، محبت نہیں، محبت ایک چھوٹا ورڈ آ جاتا ہے، مودت کرتے ہو، تو مودت جب آپ کسی سے کرتے ہو نا، تو مجھے مودت اہل بیت ہے، تو اسی لیے آئی تھنک میں شاعر بھی ہوں، اور یہ سب ایک سائڈ پہ آ جاتا ہے، اور میں محرم کا ایسے احترام بہت ضروری ہوتا ہے، تو اسی لیے میں محرم میں نوا خان بھی ہوں، ایک کیونکہ میں حافظ قرآن بھی ہوں، تو نوا خان ہوتی ہوں، ایک شاعر ہوتی ہوں، تو مجھے کافی جگہ پہ بلایا جاتا ہے، کیونکہ تقریباً میں ایک جامعہ میں رہ کے آئی ہوں، تو کہیں جگہ پہ میں نے ممبر پہ بیٹھ کے مجلس بھی کیا، اس چیز کو اور اس چیز کو بہت الگ الگ رکھا ہے، کیونکہ نہ میں مودت اہل بیت چھوڑ سکتی ہوں، اور نہ میں یہ چھوڑ سکتی ہوں، کیونکہ دونوں کو اکٹھے لے کر چل رہی ہوں۔ تو میڈم، آپ نے کہا کہ جیسے آپ حافظ قرآن بھی ہیں، اور ایک مت ہمارے ہاں مشہور ہے بہت زیادہ کہ شیعہ جو لوگ ہیں ان کے اندر سے کوئی جو قرآن کا حافظ ہے وہ نہیں ہوتا یا نہیں ہو سکتا، اس کو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گی، کیا کہیں گی آپ؟ دراصل نا شیعہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا قرآن سب کے لیے نہیں ہے؟ کیا قرآن دو جہاں کا والی نہیں ہے؟ اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سب
یہ ایک لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. لوگ بہت سی کہاوتیں بناتے ہیں. میں 7 سال کی عمر میں تھی جس ٹائم میں نے قرآن حفظ کیا تھا, اور اس کے بعد مجھے دوبارہ 2 سال کے لیے میری والدہ نے جامعہ بھیج دیا کہ دوبارہ اس کو حفظ کرواؤ. پھر 2 سال لگا کے میں نے اور حفظ کیا. پھر میں ساتھ جامعہ میں بھی جاتی رہی کیونکہ میں عالمہ کا کورس بھی کرنا چاہتی تھی. تو عالمہ کا بھی کیا, اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک ایسی کوئی چیز نہیں ہے اسلام کی, ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جو میں نے پڑھی نہ ہو. میڈم یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے جو یہ تمام تر جو حفظ کیا یہ کون سے مدرسے سے کیا, کیا کہیں گے آپ اس یہ وقت؟ میں نے اسلام آباد میں جامعۃ الزہرا سے کیا ہے. اچھا, اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی اپنی ذات جو ہے وہ شیعہ اور سنیوں کو درمیان جو اختلافات ہیں ان کو ملانے کے لیے کس طرح کسی پل کا کردار جو ہے وہ ادا کریں, کیونکہ شوبز کے اندر اگر ہم بات کرتے چلیں یا آپ کے فینس کی بات کرتے چلیں تو ہر طبقہ فکر سے لوگ آپ کے فین موجود ہیں, کیا کہیں گے؟ میں دراصل ایک ہی بات کہنا چاہتی ہوں کہ نبی پاک نے ایک چیز فرمائی تھی, حسین و منی و انا من الحسین, کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جب ان نے یہ بات کہہ دی تھی تو میں نہیں مانتی کہ کوئی شیعہ سنی نہیں, یہ لوگوں کے نا کچھ لوگ ہیں ہم لوگوں میں جو اس چیز کو مطلب کہ الگ الگ کر رہے ہیں, پر کوئی بھی نہیں, سب ایک ہی ہیں, یک ہیں. کچھ لوگ کس عقیدے سے, دیکھیں کہ اللہ کو بھی ماننے کے بہت سے لوگ بہت طرح سے مانتے ہیں, اس طرح ان کو بھی مانتے ہیں, پر کچھ لوگوں کے دلوں میں وہ ہے. پر مولا علی نے بھی فرمایا تھا کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا ہر گھر کے اوپر علم ہوگا, پر اتنی فحاشی پھیل چکی ہوگی کہ بہن کو بھائی کی اور بھائی کو بہن کی پہچان نہیں رہے گی. ہر رشتے میں پہچان بے حیائی بہت حد تک ہوگی, اور تب مولا مہدی کا ظہور ہوگا. تو الجل مولا مہدی انشاءاللہ. اچھا میڈم, آخری سوال آپ سے یہ ہوگا, آپ نے کہا کہ آپ نوحہ خان ہیں, کچھ آپ سنانا چاہیں گی ہمیں نوحہ کے حوالے سے؟ جی ضرور, کیوں نہیں. مولا غازی دی کرم نوازی دا کوئی گوہر سمجھ چ نہیں آوندا, تو پیر علی دی گل کردا اے او دا نوکر سمجھ چ نہیں آوندا. اچھا میڈم, یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے, آخر میں ہم اختتام کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. آپ کی آواز بھی اچھی ہے, آپ شاعر ہیں, آپ کے تخیلات بھی اچھے ہیں, اور بات کرتے چلیں تو آپ کا تمام تر جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک ڈیفرنٹ قسم کا ہے. یہ قسمت نوحہ خانی میں آزمائی جا سکتی تھی, شاعری میں آزمائی جا سکتی تھی, جو آپ شوبز میں آزما رہی ہیں, کیا کہیں گے؟ دراصل نا شوبز کی دنیا میرے لیے ایک الگ ہے, میں اس کو ایز اے ورک سمجھ کے چلتی ہوں, ٹھیک ہے. اور یہ میری مودت اہل بیت ہے, اس کو میں الگ سمجھ کے چلتی ہوں. یہ میری مودت ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی. میں شاید کی بات میری سانس ختم ہو جائے گی, میرے ہر رگ رگ سے, خون کے نا ہر قطرے سے یہی ہے مودت اہل بیت. تو اس چیز کو میں الگ لے کے چلتی ہوں. جو میری اس چیز کی خواہشات ہیں میں ان کو بھی پورا کرتی ہوں, جو میری اس چیز کی خواہشات ہیں میں ان کو بھی پورا کرتی ہوں. میڈم آخر میں اپنے مداحوں کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں یہی کہوں گی کہ کبھی کسی کے آگے یوں نہیں, یوں کرنا سیکھو, کیونکہ دینے والی رب کی ذات ہے, رب سے مانگو, کبھی کسی کے آگے جھکو نہیں. اور کبھی کسی کو اپنا اتنا بھی مت بتاؤ کہ کوئی آپ کو دلاسے کی جگہ ڈس کے جائے. تو ہمیشہ آپ اپنا دل صاف رکھو, اپنے آس پاس کے لوگوں سے محبت کرو, رب آپ سے محبت کرے گا. کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آنے والے وقتوں کے اندر آپ کو کسی نوحہ خان یا شوبز سے ترک ہوتا دیکھ رہے ہیں, یا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ اس کو ساتھ ہی لے کر چلیں گی؟ میں ان کو ہمیشہ ساتھ لے کے چلوں گی, کیونکہ جب انسان کو کوئی چیز, جس طرح ماں باپ چلنا سکھاتے ہیں نا, تو مجھے ان نے ایک فیم سکھایا ہے, ٹھیک ہے. مولا کی محبت نے مجھے کبھی کسی جگہ جھکنے نہیں دیا, اور شوبز نے مجھے ایک بہت فیم دی ہے. بالکل, اس وقت ہمارے ہمراہ معروف اداکارہ وفا خان موجود تھی, جن کا اس حوالے سے یہ کہنا تھا کہ قسمت کی جو دیوی ہے اس کو ہر جگہ پر آزمایا, لیکن کامیابی جو ہے وہ شوبز میں ملی. اور ان کے اس حوالے سے یہ بھی کہنا ہے کہ نوحہ خانی کے ساتھ ساتھ جو ان کی شاعری کا سلسلہ ہے وہ بھی اسی طریقے سے جاری رہے گا. اپنے مداحوں کے لیے لکھتی بھی رہیں گی اور اپنے مداحوں کو انٹرٹین جو ہے وہ بھی کرتی رہیں گی. جی.